سب کے سب بات چیت میں لگے ہوئے ہیں، سب کے سب اپنے اپنے من میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں تو بات چیت کی اور ماحول کی قربانی دے کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ تو قربانی مختلف قسم کی لوگ قربانی دیتے ہیں، تو ان تمام قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں اور ثواب ضرور دیتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اسی طرح ہمارے اسلاف نے جس وقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ان تمام ملفوظات کو مد نظر رکھ کر سوچا کہ اگر ہمارے وطن میں نماز پڑھنے پر رکاوٹیں پیدا ہو تو اس وقت میں کسی نہ کسی کو آواز اٹھانی ہوگی، کسی نہ کسی کو آواز بلند کرنا ہوگا۔ اگر ہم پر حالات آئے، مسجدوں میں اذان پر حالات ہیں، مسجدوں میں اذان پر پابندی ہے، مسجدوں میں دیگر تمام کاموں پر پابندی، شعائر اسلام پر پابندی، حجاب پر پابندی، جب یہ تمام پابندیاں اسلام پر آنے لگے تو کسی نہ کسی کو قربانی دینا پڑتا ہے۔ قربانی دے کر کس طرح کی قربانی؟ اپنے اوقات نکال کر محنت کرو، ماحول بناؤ اور اپنے آپ کو ایک جمہوریت کی طرف لاؤ، سیکولرزم کی طرف لاؤ، تاکہ اس ملک میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو جو جو حقوق حاصل ہونا چاہیے وہ تمام حقوق مسلمانوں کو ملے۔ اس کے لیے کوشش کرو، محنت کرو اور اپنا وقت نکالو۔ سب کے سب اگر ڈیوٹی سب کے سب اگر ڈیوٹی میں لگ جائیں، پھر اس کے بعد اس کی فکر کرے گا کون؟ اگر تمام لوگ، عورتیں بھی یوں کہیں کہ ہمیں کام ہے وقت نہیں ہے، مرد بھی یوں کہیں بے ہمیں کام ہے وقت نہیں ہے، تو پھر اس سلسلے میں فکر کرے گا کون؟ اس سلسلے میں آگے بڑھے گا کون؟ اس سلسلے میں آواز اٹھائے گا کون؟ ہمارے اکابر اور اسلاف نے۔ آپ حضرات کو یہ بات میں بتاؤں بڑے مختصر وقت میں، اسلام کبھی کسی کی غلامی کو برداشت نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ کا کلمے کا مطلب کیا؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ہمارا سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے، ہاتھ اٹھے گا تو اللہ کے سامنے۔ ہمارا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا، ہمارے ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہرگز نہیں اٹھیں گے۔ تو اسی کو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیرے ہی سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، تیرے ہی سامنے ہم ہاتھ پسارتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ نعبد عبادت ہے، نستعین مدد ہے، مدد طلب کریں گے تو تیرے سے اور عبادت کریں گے تو تیری۔ تو ہم نے عہد کیا، چنانچہ جس وقت 1601 میں جب انگریز سب سے پہلے ہندوستان کو آیا واسکو ڈا گاما کے ذریعے سے، تو اس وقت میں سب سے زیادہ وہ ہمدرد بن کر آیا۔ ہندوستان کو اس نے دیکھا، یہ سونے کی چڑیا ہیں، یہاں پر ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، آب و ہوا سازگار ہیں، زمین زرخیز ہے۔ آپ آسٹریلیا چلے جائیے، زمین زرخیز نہیں ہے، بیکار زمین ہے۔ آپ کوئی چیز ڈال کر اگانا چاہیں، زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت نہیں۔ لیکن ہندوستان میں آپ دیکھیں گے کہ 95% زمینیں الحمدللہ ایسی زمین ہے جو ڈالو گے وہ اگ جائے گی۔ ہر جگہ کی الگ الگ خاصیت ہے۔ کوئی کسی کو اللہ نے چاول کے لیے قبول کیا، گیہوں کے لیے قبول کیا اور گنے کے لیے قبول کیا۔ مٹی کی خاصیتوں کے اعتبار سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ بتائیں گے یہ مٹی میں یہ پھل اگ سکتے ہیں، یہ اناج اگ سکتے ہیں۔ اسی اناج کو، اسی پھلوں کو وہاں پر اگایا جاتا ہے اور وہاں پر مکمل توجہ دی جاتی ہے۔ جس وقت اس نے دیکھا تو بزنس کے اعتبار سے وہ آیا۔ جیسے پرانے زمانے میں ایک بزنس ہوا کرتا تھا کہ ہم مال دیتے ہیں اور آپ کی طرف سے مال لیتے ہیں۔ ہم لوگ تمہیں مال دیں گے اور تم لوگ ہمیں کیا دیں؟ آپ ہمیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں، زمین دیں، مارکیٹ دیں، جگہ دیں، یہ کہتے ہوئے وہ لوگ آئے تاجر بن کر۔ لیکن جس وقت کلکتہ میں وہ لوگ سب سے پہلے اپنا اڈا بنائے، جب اپنا کام شروع کیے، سراج الدولہ کا زمانہ تھا، سراج الدولہ نے اس کو احساس کر لیے کہ 1637 میں انہوں نے باقاعدہ اس بات کو احساس کر لیا کہ بھئی یہ لوگ دھیرے دھیرے ہم لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں،
یعنی ہم لوگوں کو اپنے ماتحت بنانا چاہتے ہیں، لیتے ہیں ہم سے، دیتے ہیں ہم کو، نفع اٹھاتے ہیں خود اور احسان بڑا جتلاتے ہیں۔ تو چلتے چلتے کیا ہوا؟ ان کے اندر احساس بیدار ہوا۔ کلکتہ میں سب سے پہلے گلیوں میں انقلاب زندہ باد کا، آزادی کا نعرہ بلند ہونے لگا۔ اور وہ آواز اٹھانے والے کون تھے؟ آپ لوگ کبھی کبھار تاریخ اٹھا کر پڑھیے، کبھی کبھار ان کتابوں کے اوراق گردش کیجئے، کبھی کبھار ان کتابوں کے اوراق کو پلٹائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تمام سلسلہ شروع کرنے والے صرف اور صرف مسلمان۔ کیوں؟ ارے بھئی جتنے کنکر اتنے شنکر غیروں کے ہوتے ہیں، مسلمان کا تو صرف ایک ہوتا ہے۔ وہ مسلمان ہر جائی نہیں ہوتا، ایک جائی ہوتا ہے۔ اور غیر کیا ہوتا ہے؟ ہر جائی ہوتا ہے۔ تو وہ ہر جگہ پر کہاں جھکنا بولو جھکیں گے، کہاں چکنا بولو وہاں جھکیں گے، جہاں چکنا وہاں جھکنا، یہ تو ان کے یہاں چلتے رہتا ہے، لیکن مسلمانوں کے یہاں ہرگز نہیں۔ تو مسلمانوں نے سب سے پہلے آزادی کی آواز اٹھائی اور وہیں سے ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ کبھی کبھار محلے میں انقلاب کی بات چل رہی ہے، آزادی کی بات چل رہی ہے، اور ان لوگوں کے خلاف بات چیت میٹنگیں چل رہی ہیں۔ الحمدللہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ کو بڑے اختصار کے ساتھ 200 سال تک، بلکہ 200 یعنی 1637 سے لے کر 1857 تک کتنے سال ہو گئے؟ 230 سال۔ 230 سال پوری ہسٹری میں اکیلا مسلمان لڑتا رہا۔ ٹیپو سلطان شہید کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے 1799 جو ٹیپو سلطان کی تاریخ ہے، 1792 سے لے کر 99 تک ٹیپو سلطان اکیلے لڑتے رہے، لیکن ہندوستان کی تاریخ میں ان تمام قربانیوں کو مٹا دیا گیا۔ حالانکہ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد واسکو ڈا گاما میں داخل ہوئے کب؟ 1601 میں۔ ٹیپو سلطان شہید ہوئے کب؟ 1799 میں۔ 200 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ یہ 200 سال کے عرصے تک انگریزوں نے یہ تصور کر رکھا کہ ہرگز ہندوستان ہمارا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انقلابی آواز اٹھتی ہے اور ہم لوگوں کے کام میں خلل ہوتا ہے، مختلف قسم کے ان لوگوں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ جس وقت ٹیپو سلطان شہید ہوئے، ان کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ آواز بلند کی گئی، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ کیوں؟ اب ہندوستان، اب کا مطلب کیا ہوا؟ جب تک ٹیپو اور ٹیپو جیسے لوگ رہیں گے اس وقت تک ہندوستان ہمارا نہیں ہو سکتا۔ تو ان لوگوں کی زبان پہ یہ بات آئی ہی کب؟ 1799 میں۔ ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب 1799 کے بعد وہ لوگ ہمارا کہہ کر جب اپنائیت کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا، شروع کرنے کے بعد 1857 میں تم لوگ آ کر ہمارے ساتھ جڑے اور تمہاری آواز ہمارے ساتھ بلند ہونے لگی، تب سے تم لوگوں نے تاریخ کو گننا شروع کیا، تو کیا پتا چلا؟ 230 سال تک تم لوگ سو رہے تھے، تمہیں جگایا مسلمانوں نے، تمہیں جگایا مسلمانوں نے، تم لوگوں کے اندر غیرت بیدار کی مسلمانوں نے، تمہارے اندر حرکت اور حرکت مسلمانوں سے پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد جا کر یہ لوگ سب کے سب مل کر جنگ آزادی کے لڑنے لگے۔ جب سے یہ لوگ شامل ہیں تب سے ہندوستان کی تمام آزادی تاریخوں کو گنانے والے نے 1857 سے لے کر 1947 تک، یعنی 90 سال کا عرصہ یہ لوگ آزادی کی لڑائی میں گنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب تم ہی لوگ کہتے ہو 1601 میں انگریز آیا، 1601 میں جب آیا اتنے سال تک تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ کئی جگہوں پر ہم لوگوں نے اس عنوان پر جب بھی گفتگو کی اس وقت میں ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ الحمدللہ علماء دیوبند کو، علماء اکابر کو، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کو، رشید احمد گنگوہی کو، حضرت قاسم نانوتوی کو، اس سے پہلے سب سے پہلے ہندوستان میں فتویٰ دینے والے حضرت شاہ ولی اللہ قدس سر العزیز کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز کو یہ
پورا جتنا بھی کام آزادی کے سلسلے میں ہوا اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں ان لوگوں کے اس طرح کی حرکتوں کو سب سے پہلے محسوس فرما کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضرت نے فتویٰ لکھا، اور اس فتوے پر بہت سارے حالات آئے، حضرت کے اوپر بہت سارے حالات آئے، قیدی بنا لیا گیا، دربدر کر دیا گیا، حضرت کو زخمی کر دیا گیا، اور حضرت کو مفلوج کر دیا گیا، حضرت کو اپاہج کر دیا گیا، لیکن حضرت نے ہرگز اپنے فتوے کو واپس نہیں لیا۔ الحمدللہ اسی فتوے کا نتیجے پر ٹیپو سلطان شہید نے سب سے پہلے انقلابی جنگ آزادی انہوں نے لڑی تھی۔ الحمدللہ پوری دنیا اس بات کی شہادت دیتی ہے حضرت ٹیپو سلطان کی زندگی کیسی تھی۔ میں آج آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آزادی میں ہمارے اکابرین کا بہت بڑا رول رہا ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے آج جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے وہ سمیہ کا بنایا ہوا جھنڈا ہے، ایک خاتون مسلمان کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 17 قسم کے جھنڈے ہندوستان کے اب تک بدلے ہیں، اور جو سب سے آخر میں جو فائنل ہوا وہ سمیہ کا بنایا ہوا جھنڈا، اس خاتون کا جھنڈا ہی آج بھی لہرا کر یہ لوگ سلیوٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کسی قلعے پر کھڑے ہو کر اپنی شان جتلاتے ہیں، وہ مسلمانوں کا بنایا ہوا، جس جھنڈے کو یہ لوگ سلام کرتے ہیں وہ مسلمانوں کا بنایا ہوا، اور جس زمین پر یہ لوگ آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کی بلند کی ہوئی آواز، اور انقلاب زندہ باد مسلمانوں کا بلند کیا ہوا نعرہ، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ بھی مسلمانوں ہی کا عطا کردہ یہ صدقہ ہے۔ بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہیں تو ہم لوگ شان کے ساتھ یہاں رہنا ہے، جینا ہے، اور اپنے بچوں کو وہ تاریخ سکھانا ہے، سمجھانا ہے۔ بڑی لمبی تفصیلی تاریخ ہے، کبھی انشاءاللہ کسی وقت میں بیان کیا جائے گا، اس لیے میں نے کہا کہ بھئی انڈیپینڈنس ڈے کل نے پرسوں ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہمارے بچوں کے سامنے، ہمارے خواتین کے سامنے بھی باقاعدہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں کیا تھیں وہ تمام باتیں آنی چاہیے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ریشمی رومال کی تحریک، ارے بھئی یہ جو مہاتما گاندھی ہے اس کو مہاتما لقب کس نے دیا؟ ذرا اٹھا کر آپ تاریخ دیکھیے کہ اس لیے یہ تو کسی بھی فہرست میں نہیں تھا۔ یہ جو فہرست میں نہ ہونے والے انسان کو لا کر کھڑا کیا شیخ الہند نے، اور اس کو ابھارا حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے، جو پیدائشی مکی ہیں اور ہندوستان میں آ کر انہوں نے انقلابی جنگ آزادی میں انہوں نے ساتھ دیا، تو کوئی مجال نہیں تھا کہ یہ مہاتما گاندھی کو گاندھی کبھی کھڑے ہو کر حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھ ملا کر بات نہیں کرتے تھے، بلکہ سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ کے سامنے اتنا وقار اور باروب شخصیت تھی ابوالکلام آزاد کی، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے گاندھی کو باقاعدہ ابوالکلام آزاد نے بہت سارے باتیں سکھائی ہیں، اور جس کی وجہ سے گاندھی کا ایک ملفوظ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کامیاب حکومت کرنا چاہتا ہے اس وقت تک کسی کی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ حضرت صدیق اکبر جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں اور دوسرے خلیفہ ہے تو عمر فاروق کے نقش قدم پر اپنی سیاست کو نہ رکھیں، اس وقت کسی کی سیاست کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس سے پتہ چلا گاندھی کا مطالعہ سیرت کا بھی تھا، گاندھی کا مطالعہ تاریخ کا بھی تھا۔ جب گاندھی کا انتقال ہوا باقاعدہ ایک مسلح، ایک لوٹا اور ایک قرآن ان کے کمرے سے نکلا۔ اس تاریخ کو سب لوگوں نے چھپا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کا مطالعہ بھی جاری رہا ہوگا اور ہدیتاً کوئی مسلح دیا ہوگا، اور لوٹا تو بہرحال وہ تو مطلقاً استعمال کی جانے والی چیز ہے۔ بہرحال ایک لمبی تاریخ ہے، اس کو انشاءاللہ پھر کبھی کسی وقت بیان کیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں ہم لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ خاک اور خون ایک کتاب ہے، اس میں بھی کیا کیا مظالم مسلمانوں پر ڈھائے گئے اور کیسے کیسے مسلمانوں نے نجات پائی۔ آپ جا کر دیکھیے وہ پنجاب کے وہ علاقہ مالیر کوٹلا کا علاقہ، آپ جا کر دیکھیے 350 مساجد آج ویران ہیں، مسلمانوں کی بڑی آبادی۔ آج یہ لوگ اقلیت کہتے ہیں، اگر قربانی نہ ہوتی تو پاکستان کیسے بنتا؟ ہمارے اکابر
پاکستان بننے کے قائل نہیں تھے. جب پاکستان مریں گے ماریں گے پاکستان بنائیں گے کا نعرہ لوگوں نے بلند کیا, حضرت شیخ الہند نے منع کیا, حضرت تھانوی نے منع کیا, اور اس زمانے کے رہنے والے مشائخ خود حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے تھے, ارے بھئی یہ نعرہ مت لگایا کرو, ماریں گے مریں گے پاکستان بنائیں گے, نہیں, ہم لوگ ہندوستان میں رہیں گے. اگر پاکستان کا ڈسٹریبیوشن نہ ہوتا تو ضرور ہندوستان میں یہ دستور بنتا کہ 5 سال تم تو 5 سال ہم ہندوستان کے کامل تمام حق کے ساتھ یہاں کے سیاسی ذمہ دار رہیں گے, یہ معاہدہ ہوتا. لیکن بہرحال نصیب میں جو تھا پاکستان الگ ہوا. الگ ہونے کے بعد اکابر نے مشورہ فرما کر حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو مفتی دارالعلوم دیوبند, جو مفتی اعظم کہلائے جاتے, جو معروف القرآن کے لکھنے والے, ان جیسے بہت سارے علماء کو مشورے سے پاکستان بھیجا گیا تاکہ وہاں جا کر دینی مسائل کو سنبھالیں اور دینی امور کی طرف توجہ دیں. چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں جانے کے بعد ہر دن تفسیر کیا کرتے تھے ریڈیو میں, اور اسی ریڈیو کی تفسیر کا مجموعہ معارف القرآن ہے. معارف القرآن حضرت کی لکھی ہوئی نہیں, حضرت کے ریڈیو تقریر کا مجموعہ ہے جو ریڈیو میں حضرت تفسیر کیا کرتے تھے. اسی کے مجموعے کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا, وہ معارف القرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اللہ تعالی ہمارے اکابرین کی قربانی کو بے انتہا قبول فرمائے, ان کے مجاہدوں کو قبول فرمائے, ان کے جہاد کی کیفیت کو, ان کے جہاد کی تاریخ کو اللہ تعالی بے انتہا قبول فرمائے, ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے, ہر طرح کے شر سے اللہ حفاظت فرمائے. لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وصحنا ما كان فاسدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.